بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد پر۔ عشرہ مجالس انجمن جوادیہ کی جانب سے 1430 ہجری امام بارگاہ جعفر طیار دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر تھا کل کہ اللہ کس طرح ظالموں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، وہ عادل ہے۔ یہ تو انسانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ظلم بری چیز ہے اور پھر ظالم کی طرفداری کریں اور ظلم کو اچھا جانیں، لیکن ظالم کے دامن سے ظلم کا دھبا مٹانے کی کوشش بتاتی ہے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ ظلم پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ کس نے روکا ہے؟ اگر ظالم کا گروہ اسٹرانگ ہے تو کیا حرج ہے؟ کہیں کہ بھئی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارا صحیح اقدام ہے اور ان میں کوئی برائی نہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے، کیا تو کیا۔ ہوا یہی کہ سیاستدانوں نے ظلم کو ہنر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی بری بات نہیں تھی اور آپ اس کو مت برا کہیں، تو اسی کی معذرتیں 1400 برس سے پیش کی جا رہی ہیں، یعنی غلطی مظلوم پہ ڈال دی جائے۔ ظاہر ہے کہ جو مظلوم کا ساتھی ہوگا وہ اس بات کو بار بار کہے گا کہ مظلوم پہ ظلم ہوا، ظالم نے ظلم کیا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ دفاع کون کر رہا ہے، اب اپنے نمائندے کو بچا کون رہا ہے، اس لیے کہ نہ ظلم چھپتا ہے نہ مظلومیت چھپتی ہے، اور پھر یہ کہ جب ظلم کو ہنر جانا جاتا تھا اور ظلم کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ دور بہت اچھا تھا جب عرب آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کا قلع کما کرتے تھے، ایک اونٹ پہ لڑائی ہو جاتی تھی تو صدیوں لڑائی چلتی تھی، جب اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے اور کوئی اٹھ کے نہیں کہتا تھا یہ ظلم ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب پیغمبر نے آ کر کہا یہ سب غلط ہے، آپس میں خونریزی مت کرو، قبائلی لڑائی ختم کرو، تعصب ختم کرو، یہ اپنی اولاد کو زندہ مت دفن کرو، تو پیغمبر نے بتایا یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ جو تم بت پوج رہے ہو یہ بھی ظلم ہے، خدا کے ہوتے ہوئے یہ جو پتھر کے تم نے اپنے خدا بنائے ہیں یہ بھی ظلم ہے، یہ تم اپنے اوپر اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو۔
تو سب پیغمبر کے دشمن ہو گئے. یہ تو ہماری اچھی باتوں کو برا کہہ رہا ہے. مارو اس کو پتھر مارو، مارو اس کو پتھر مارو. تو پیغمبر نے کہا دیکھو اب یہ ہم پر بھی ظلم کر رہے ہیں. تو پیغمبر بھی مظلوم بنے. تو لڑائی عرب میں اسلام میں کفر اور اسلام کی نہیں تھی، ظالم و مظلوم کی لڑائی تھی. اب دیکھنا یہ تھا کہ جیتتا کون ہے، ظالم جیتے گا کہ مظلوم جیتے گا. اللہ نے مظلوم سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم تلوار نکالو گے تو یہ مظلوم بن جائیں گے. ابھی تم مظلوم رہو، یہ جو کچھ تم پر مصیبتیں ڈھاتے رہیں تاکہ ان پر ظالم کا ٹھپا لگ جائے. اور پھر دیکھو لشکر بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے رہو تاکہ طے ہو جائے یہ معاملہ کہ ہزاروں مل کر ایک پہ ظلم کر رہے تھے. وہی مظلوم کہا جائے گا جو تنہا ہو، اکیلا ہو اور اس کا کوئی مددگار نہ ہو. اگر ابو طالب مدد کرتے اور پیغمبر کے سارے چچا کھڑے ہو جاتے تلوار لے کر تو پورا عرب کہتا ان کے دفاع کرنے والے موجود تھے، انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا، تلوار پہلے انہوں نے چلائی اس لیے ہم نے تلوار نکالی. وہ تو عاجز آ گئے کہ بنی ہاشم تلوار نکال ہی نہیں رہے ہیں. تو عاجز آ کے سارے قبائل کو جمع کر کے کہا تلوار نکال کے محمد کو قتل کر لو. وہ شب ہجرت نہیں تھی، وہ مظلوم کی معراج تھی. وہ مظلومیت کا مظاہرہ تھا، وہ مظلومیت کا مظاہرہ تھا. اور پھر اللہ نے کہا ہم آپ کو بچا رہے ہیں. یہیں پر قصہ ختم ہو جائے 1,24,000 نبوتوں کا کہ آخری پیغمبر شب ہجرت شہید ہو جائے اور قاتلوں میں 40 تلواریں آئیں. ایک خنجر نہیں، ایک تلوار نہیں، 40 تلواریں جس مظلوم پر چلیں اور بستر پر اسے قتل کیا جائے تو وہ شہید کہلائے گا. اسی وقت سے بنی ہاشم مظلوم ہو جاتے، بنی ہاشم محمد کا ماتم شروع کر دیتے، محمد کی عزاداری ہوتی، وہیں سے عرب والے ظالم ثابت ہو جاتے. لیکن قدرت نے چاہا، قدرت نے چاہا کہ ابھی یہ کہا جائے گا کہ چونکہ محمد نے ان کے مذہب کو چھیڑا تھا، ان کے خداؤں کو برا کہا تھا، لڑائی اس کی تھی، پہلے یہ کلمہ پڑھ لے پھر ان پر ظالم کی ڈگری لگا. وہ شب ہجرت نہیں، وہ شب ہجرت نہیں تھی، وہ شب ہجرت نہیں ہے، وہ کربلا کو روکا گیا ہے. کربلا کو روکا گیا ہے، واقع کربلا کو روکا گیا ہے. تو بھائی میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. اسماعیل ذبح ہو رہے تھے، محمد کے لیے روکا گیا اسماعیل کو. شب ہجرت محمد ذبح ہو رہے تھے، حسین کے لیے روکا گیا. روکا گیا. محمد کی قربانی حسین کے لیے روکی گئی. قربانی کا رخ موڑ کر علی تم سو جاؤ، اب تم اپنے اوپر لے لو، تم اپنے اوپر لے لو اس معاملے کو. علی نے اپنے اوپر لے لیا. اللہ نے کہا علی تمہیں بھی آج کی رات مرنا نہیں ہے، آج کی رات نہیں مرنا.
یہ تلواریں چلیں لیکن یہ تلواریں چلیں بستر پہ سوتے میں مار دیا، دفاع کا تو حق بھی نہیں ملا۔ یہ کیسے پتہ چلتا کہ جسے مارا گیا وہ بہت بہادر تھا؟ کسی نے علی کو تلوار چلاتے ہی نہیں دیکھا تھا۔ 19-20 برس کے ہو گئے تھے، ابھی تلوار نکالی نہیں تھی۔ لوگ کہتے بنی ہاشم میں دمی نہیں تھا، 40 قبائل نے مل کر مار دیا۔ وہی کہانی تو کربلا میں کرنا چاہیے کہ راستے میں مل کے سب نے مار دیا۔ حسین نے کہا لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، پھر ذبح ہوں گے۔ کیا کربلا کے لاکھوں لوگوں کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ سوتے میں حسین کو خیام میں قتل کر دیں؟ ہو سکتا تھا شب ہجرت بن جائے کربلا میں، سب گھیر لیں، خیمے میں گھس جائیں، خیموں میں آگ لگا دیں، لاکھوں تو تھے، مشکل تھا؟ اندر خیمے میں گھس جاتے اور سوتے میں سب کو مار دیتے۔ لیکن سوتے میں جب مارتے نا کہ 9 دن میں کوئی سویا ہوتا، شاید حسین نے اعلان کر دیا تھا ہمارے حصے کا سونا بابا شب ہجرت میں سو چکے، اب جاگنا ہے۔ ارے حسین تو 56 برس کے تھے، 9 دن میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر نہیں سو۔ شہادت کے انتظار میں جاگ رہے تھے، شہادت کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ سب کو پتا ہے جاگ رہے ہیں، لیکن ہیں کتنے؟ تھوڑے سے تو لوگ ہیں، آ جائیں گھیر لیں، ایک دم اچانک شپون ماریں، حملہ کر دیں، آ کیوں نہ سکے؟ 9 دن خیموں پر حملہ کیوں نہ کر سکے لاکھوں؟ اب وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 دن کیا حسین نے کوئی پہرے بٹھائے تھے؟ کیا آپ نے سپاہی لگا دیے تھے چاروں طرف؟ کیا راستے حسین نے روک دیے تھے؟ کیوں نہیں آئے؟ 9 دن معاملہ ٹل کیسے گیا؟ وجہ بتا رہا ہوں۔ ایک خط روز قاصد لے کے آتا ہے کوفے سے ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد کے پاس سے عمر سعد کے پاس۔ وہ خط کیا ہے؟ جواب لکھ دیا اس نے، پھر خط آیا، اس نے کہا تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، ایسا ہے اور فلاں لشکر ادھر ٹھہرا ہے اور یوں خیمے لگے ہیں اور یہ ہے اور یوں فرات پہ پہلے، تو سب مجھے معلوم ہے۔ ہر خط میں جو بات میں پوچھتا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس بات کو کیوں ٹال جاتا ہے؟ پھر خط آیا، پھر کچھ اور لکھ دیا عمر سعد، پھر اس نے وہی سوال دہرایا، جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ فوراً اس کا جواب دے۔ 9 دن سے ابن زیاد صرف ایک بات عمر سعد سے پوچھ رہا تھا کہ جس دن سے حسین آئے ہیں اور ان کے خیمے لگے ہیں، صرف ایک سوال کر رہا تھا، یہ بتا حسین کے خیموں کی تعداد کیا ہے؟ اور وہ ٹال رہا تھا۔ وہ کیا پوچھ رہا ہے ابن زیاد؟ ذرا بتا حسین کے جو خیمے لگے ہیں گن کر بتا کتنے خیمے لگے ہیں؟ اور عمر سعد ٹال دیتا تھا، اور اس کا اصرار ہے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ حسین کے خیموں کی تعداد کیا ہے؟ نہ دینا تھا جواب، عمر سعد نے نہ دیا۔
تو تاریخ سے پوچھا گیا کہ ابن زیاد کے سوال کا جواب عمر سعد کیوں نہیں دے سکا؟ اس لیے کہ آسان تھا، ایک بھی آدمی کھڑے ہو کے گنتا 1 2 3 4 5 6 اور فوراً تعداد لکھتا، کہتا 10 خیمے 15 خیمے، لیکن جواب کیوں نہ دے سکا؟ تو تاریخ نے کہا کسی کی ہمت عباس سے نگاہ ملا ہمت نہیں تھی کہ ادھر دیکھ کر سن سکے۔ عباس خیموں کے تل آیا اور شیر کی طرح لشکر یزید کو دیکھتے تھے تو کوئی نظر اٹھا کے ادھر دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ایک شیر ٹہل رہا ہے، ایک شیر ٹہل رہا ہے۔ اب سمجھے؟ اللہ اگر چاہتا محمد شب ہجرت اپنے گھر میں رہتے، یہ نکتے آپ کو کہیں ملیں گے نہیں، لوگ سمجھ کے لیتے جائیں اور اسے محفوظ رکھیں، ریکارڈ رکھیں، سیدیاں اپنے پاس رکھیں، جو پڑھ دیا جائے اسے بہت سمجھیے، بہت قیمتی سمجھیں، اس لیے کہ جس امام باڑے میں پڑھتا ہوں وہاں وہیں کے نکتے ہوتے ہیں، یہ دوسری جگہ پھر نہیں ملیں گے، یہ جعفر تیار والوں کے لیے ہیں، بس مرکزی امام بارگاہ، نہ اس سے پہلے کہیں آپ نے سنے ہوں گے نہ اس کے بعد، بھئی یہاں کے لیے ہو جاتا ہے، جو جہاں کے لیے ہے وہ وہاں کے لیے ہے، سمجھے نا؟ یہ سب وقت پر ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب آپ کی محبتیں ہیں جو میٹر کو پھیر کے لاتی ہیں، سمجھے؟ رسول گھر میں ہوتے، توجہ کیجئے گا، رسول گھر میں ہوتے، اللہ حکم دیتا علی سے کہیے تلوار لے کر گھر کی حفاظت کریں، اور 40 پہلوان گھر پہ حملہ نہیں کر سکتے، علی کو دیکھ کر سب بھاگ جائیں گے، لیکن بجائے اس کے اللہ نے نبی کو کہا چپکے سے نکل جاؤ چھپ کر، اور علی سے کہا سو جاؤ، تاکہ کربلا میں علی کی شجاعت عباس میں نظر آئے۔ تم سلامت رہو، بھائی کیا کروں؟ دیکھو یہ موقع نکتے کے نہیں ہیں، میں سمجھا تھا وہی نکتہ ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، پھر آیا نکتہ، پھر آیا علی کو اس لیے سلا دیا کہ اگر آج کی رات تلوار لے کر شیروں کی طرح کھڑے ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، حنین ہے، عباس کی ہیبت کربلا کے بعد اب بس قیامت تک یہی رہنا ہے۔ یہ آخری مارکہ ہے، ایسا مارکہ کہ علی کا نام سن کے لوگ نہیں تھر تھر آتے، مگر ادھر عباس کا نام آیا۔ ہر تری پیدا ہو جاتا، وہ لکھ نہ سکا کتنے خیام ہیں، گن نہ سکا کتنے خیام ہیں۔ تو بچے ہیں نا آپ کی، جہاں عباس جیسا شجاع موجود ہو، جس کی نگاہوں کی تاب لاکھ نہ لا سکیں، ماں حسین کے لیے فتح کرنا کوئی مشکل تھا؟ اس لیے کہ بزدلوں کا سامنا تھا،
کوئی بڑے شجاع نہیں آئے تھے. ظالم کبھی شجاع نہیں ہوتا، ظالم بزدل ہوتا ہے. لیکن حسین کو وہ سمت اختیار کرنی ہے جو حسین کے معبود کو پسند ہے. آج اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف گھوڑے دوڑا کر ملکوں کو فتح کر کے کام نہیں بنتا، کبھی کبھی سر کٹا کے بھی اللہ کا کام بنتا ہے. اور یہ تو اللہ نے دنیا روئے زمین پہ بسنے والے سارے انسانوں کو آزمایا تھا، اس لیے کہ یہودیوں نے نکتہ آیا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، سمجھیں آپ، سمجھیں بھائی، آپ کے حوالے. یہودیوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ کہو اپنے رب سے اپنا چہرہ دکھائے، بغیر دیکھے مانیں گے نہیں. موسیٰ نے کہا کیوں ایسے بے تکے سوالات مجھ سے کرواتے ہو؟ قوم نے کہا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے ہم آپ کا دین چھوڑ دیں گے. دین پہ بن گئی جمال آرا دیکھنے پر، حسن کی رونمائی یا دین گیا. ایک طرف حسن کی رونمائی ہے، ایک طرف دین کا خاتمہ ہے. موسیٰ ڈر گئے کہ پوری قوم کو نہیں لے جاؤں گا، تم اپنے 40 چنو. 40 ہی چنے جاتے ہیں. شب ہجرت قبیلوں کا 40واں ہوا، کوہ طور پہ یہودیوں کا 40واں. ابھی وہ نقطہ نہیں آیا جس کے لیے اعلان کر چکا، ابھی وہ نقطہ نہیں آیا کہ 40 چلیں 60. کیا بات ہے موسیٰ کا؟ یہ کہتے ہیں کہ تو اپنا جلوہ دکھا. لعن کر، ایسا نہیں ہو سکتا. جلا، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ کا اصرار بڑھا، محبتیں تھیں کہ اچھا چلو ایک تجلی. دوست کہہ رہا ہے تو ایک تجلی. اس تجلی نے سب خاک کر دیا. صدیوں کا بنا پہاڑ پتھر بھی کہیں جلتا ہے. آگ تو لکڑی میں لگتی ہے، کاغذ میں لگتی ہے. اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ پتھر میں بھی آگ لگتی ہے. کوہ طور سرما بنا، اسی کا پتھر سنگ موسیٰ، کالا پتھر. لوگ گھروں میں ٹائل لگاتے ہیں، سنگ مرمر، سنگ موسیٰ، کالی پٹی سفید کنٹراسٹ کر کے. حالانکہ جو زندہ ہے سفید اسے کہتے ہیں مرمر، اور جو مر چکا اسے کہتے ہیں. کچھ بھروسہ ہی نہیں کس کا کیا نام رکھ دیں. پہاڑ ہی ختم ہو گیا، پہاڑ ہی نہ رہا. جب پتھر جل جائے، موسیٰ تم نے دیکھا کوئی ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور یہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا. یہ تو ہم نے تمہارے، یہ جو تمہاری قوم دین چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، ان کو جتاؤ، ان کو جتاؤ کہ ہم نے علی کے شیعوں کا نور دکھایا تھا. ایک یہ تمہاری قوم ہے جو ذرا ذرا سی بات پہ اپنے رہنما سے بگڑ کے بھاگتی ہے، اور ایک یہ قوم ہے جلے گی، کٹے گی، مرے گی، مگر علی کو نہیں.
موسیٰ کی قوم نے کہا پہلے اپنے رب سے کہو کہ ہمیں دکھائے، ہم تب یقین کریں گے۔ بات پوری دنیا میں پھیل گئی، اندیکھے خدا کو کیسے مانے؟ تو حسین نے کہا کربلا آؤ ہم دکھائیں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہے اس کو نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا۔ تو پوچھا گیا تھا کہ اصحاب ایک دوسرے پر فوقیت کیوں حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ تو معصوم نے جواب دیا کہ سب نے کچھ دیکھ لیا تھا، سب نے دیکھ لیا تھا، اپنے اپنے منصب، اپنی اپنی بزرگی، اپنی اپنی شان، جہاں اس کی شان ہو، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، جہاں صرف اس کی شان ہو وہاں کربلا والوں نے اپنی شان دیکھی۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا؟ اور انہوں نے وہ منصب پا لیا، اسے دنیا کہتی ہے سر کٹنا، اسے کہتی دنیا سر کٹنا۔ وہ منصب وہ شان ملتی ہی نہیں جب تک کہ خدا یہ نہ کہے جس نے مجھ سے عشق کیا، حدیث قدسی سرکار پہ اتری حدیث قدسی، جس نے مجھے قتل، جس نے مجھ سے عشق کیا، اللہ کہتا جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اسے قتل کیا۔ حدیث قدسی ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے، حدیث سے الگ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ حدیث قدسی ہے، اسی کا حصہ ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اسے قتل کیا، جس کو میں نے قتل کیا اس کا میں خون بہا ہوا۔ اب سمجھیے، حسین نے اللہ سے عشق کیا، حسین قتل ہوئے، اللہ حسین کا خون بہا بنا۔ سونا چاندی خون بہا نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے میں حسین کا خون بہا ہوں، یعنی میں حسین کا ہو گیا۔ اب یہ مختار نے کیا بدلا لیا؟ مختار نے کیا خون بہا، اور ایک ہے یہ بہا، دونوں کے معنی الگ الگ۔ مختار نے کیا خون بہایا، کیا بدلہ لیا، کتنوں کو مارا؟ کیا سارے قاتل ختم ہو گئے؟ کیا حسین کے دشمن مختار نے ختم کر دیا؟ ہاں کہتا پھرتا تھا، علی نے کہا 3,83,000 قاتلہ نے حسین کو مار کے مروں، بہت مارے بہت مارے، 3,83,000 3,83,000 4 لاکھ کے قریب۔ مختار کی اس تاریخی دستاویز سے یہ پتہ چلا کہ لشکر کم نہیں تھا کربلا میں، جو ہزاروں پہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ 3,83,000 مختار نے مارے کیوں؟ تو 4 لاکھ تو طے شدہ ہیں کربلا میں، جبھی تو مختار مارا، بہت سے چھوٹ گئے، اس کے معنی لشکر تو اور زیادہ تھا۔ تو یہ جو روایت ہے 30,000 کا تھا، 30,000 کا تھا، تو وہ تو 3 لاکھ سے اوپر مارے مختار نے۔ وہ کہہ رہا ہے تاریخ نے لکھا بڑا ظلم کیا مختار نے، بڑا ظلم کیا، بڑے لوگ مارے کوفے میں، کیا ہوگا ظلم۔ جو بھی تاریخ لکھے مورخ کا قلم کون روکے، لیکن مثال ایک میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، ہر چیز کا جواب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہ چیز بچپن میں دیکھی بھی ہے، چشمدید بھی ہے، اور کتابوں میں بھی لکھی ہے، اور بزرگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج جان جائیں گے۔ مثالوں سے بات اللہ بھی اپنی سمجھاتا ہے، قرآن میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، ہر بات مثال سے سمجھائی جاتی ہے۔ کوبرا سانپ ہوتا ہے، کوبرا کالا، سب سے زہریلا،
اس کی ناگن جو ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے اور بڑی حرافہ ہوتی ہے ناگن. اگر کوئی اس کے نر کو مارے پیٹے تو انتقام لیتی ہے اور آنکھوں میں تصویر لے لیتی ہے. کتنے ہی برس کے بعد مارے، اگر ناگن کے سامنے کسی نے ناگ کو مار دیا، دیکھیے ناگ چورنگیاں نہیں ہے، ناگن چورنگی، یعنی زہریلا ترین مقام. تو جتنا اٹریکشن ناگن میں ہے ناگ میں نہیں ہے. جو لہر اس میں ہے، جو زہر اس میں ہے، جو قہر اس میں ہے، وہ اس میں نہیں ہے. سمجھے نا؟ مظاہرہ تو ہوگا. تو جب انڈے دیتی ہے، انڈے دیتی بہت چھوٹا تھا، تو میری دادی نے یہ بات بتائی تھی. تو بچپن کی باتیں دماغ پہ چڑھ جاتی ہیں کہ کبھی دیکھیں کبھی دیکھیں کبھی دیکھیں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ناگن جب انڈے دیتی ہے تو چونکہ اس زمانے میں مٹی کے گھڑے گھروں میں ہوتے تھے تو مثال اسی سے دی جاتی ہے. تو میری دادی نے بتایا کہ یہ جو تم گھڑا دیکھتے ہو پورا گھڑا بھر کے ناگن کے انڈے ہوتے ہیں اور ایک انڈا پپیتے کے بیج کے برابر ہوتا ہے اور اس پورے گھڑے میں وہ انڈے دیتی ہے. یعنی وہ کروڑوں انڈے ہوتے ہیں. پھر ایک بار جہاں ناگن کا بل تھا، ایک کھدائی میں مکان بنتے میں وہ اس کا پورا جو انڈوں کا وہ ایک کھال سی ہوتی ہے باریک جھلی، اس کے اندر وہ انڈے ہوتے ہیں محفوظ. جہاں وہ سیتی ہے انڈے، وہ پورا توبڑا نکلا وہاں سے. تو بھیڑ لگ گئی تو ہم بھی دیکھنے گئے، اس لیے کہ ہم تو بچپن میں سن چکے تھے. پھر انسائکلوپیڈیا میں بڑے ہو کے پڑھا. سمجھے نا؟ اچھا، اب اس کے بعد ان انڈوں کی میعاد ختم ہوتی ہے اور اس میں سے ہر انڈے میں سے ایک بچہ نکلتا ہے. اس کا نام ہے سپولا. کہتے ہیں کہ ناگن اور ناگ سے زیادہ زہریلا سپولا ہوتا ہے. یہ سب اصطلاحیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، کبھی محاورے سامنے آئیں گے. تو اب یہ قدرت کا نظام ہے. جب میں نے انسائکلوپیڈیا پڑھا تو ایک انگریز کا قول پڑھا کہ اگر تمام سانپوں کے انڈوں کے بچے زندہ رہ جائیں تو روئے زمین پر انسانوں کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو. اتنے سانپ ہوں، اتنے سانپ ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں دکھاتے ہیں سانپ جو ان کے مقامات ہیں تو وہ اس طرح کہ زمین نہیں نظر آتی. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، حالانکہ منع ہے رات میں، بزرگ کہتے ہیں اس کا نام نہ لو. اب کیا کریں، مثال ایسی دینی تھی. ڈر اس لیے نہیں کہ مجلس اعزا ہے اور مثال دیے بغیر چین نہیں، اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں سمجھا پاؤں گا. تو ایک دم انڈوں سے، اچھا وہ سپولے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آدھے انچ کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بالکل باریک باریک کیڑے، بہت ہی چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے، اور اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کی چال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک یہاں تو ایک وہاں تو ایک وہاں. آپ دیکھتے رہ جائیں گے جس وقت وہ انڈے سے نکلتے ہیں اور بھاگتے ہیں. تو جیسے ہی وہ بچے نکلتے ہیں، ناگن یہ شروع کرتی ہے کہ بچے نکلے اور اسے چن چن کے کھانا شروع کیا، چن چن کے کھانا شروع کیا.
جلدی 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 وہ کروڑوں سپولے کھا جاتی ہے. اس لیے ناگن زہریلی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو کھاتی ہے. زہر کھاتی ہے، زہر تو زہر اگلتی ہے. جو زہر کھائے گا وہ زہر اگلے گا، چاہے وہ ذاکر نائک ہو. سمجھے نا؟ تو وہ جلدی 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 کروڑوں سپولے کھا جاتی ہے. یہ قدرت کی طرف سے انتظام ہے. اگر ناگن ان سپولوں کو نہ کھائے تو روئے زمین پر سانپ ہی سانپ ہو جائیں. اس عمل میں جو 4-5 بھاگ لیتے ہیں ان کی نسل دنیا میں پھیلی ہے. اگر وہ نہ کھائے تو کیا ہو؟ وہ تو بھاگنے والے بھاگ لیتے ہیں تو نسل چل جاتی ہے. جو بھاگے ان کی نسلیں تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو اتنی آفت مچی ہے. جلدی 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 بھاگ. توجہ ہے؟ تو قدرت نے یہ انتظام رکھا ہے کہ کائنات میں زہر نہ پھیلے. اس لیے ضروری ہے کہ اس زہر کا کوئی خاتمہ کرے. اگر وہ 4 لاکھ بھی ظالم کربلا کے تھے، اگر وہ رہ جاتے تو ان کی نسلیں اگر روئے زمین پر ہوتی تو سب ارملا ہوتے، ابن زیاد ہوتے، شمر ہوتے. مختار نے سب کا خاتمہ. ایک سوال بار بار ہوتا ہے، اس کا کئی طریقے سے جواب دیا، پھر جواب دے رہا ہوں. مختار نے خون حسین کا انتقام نہیں لیا، زہر کا خاتمہ کیا انسانیت کو بچانے کے لیے. ہر فرقے کو مختار کا احسان مند ہونا چاہیے. اگر ایسے لوگ اسلام میں زندہ رہ جاتے تو آج لا الہ کیا انجام ہوتا. ارے چند بچے ہیں تو افغانستان میں آفت مچی ہے، پوری دنیا پریشان ہے. اگر اسلامی 52 ملک افغانستان جیسے ہوتے تو کیا ہوتا. وبا تو کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے. سب سے زیادہ تو پاکستان میں پھیلی ہے. انڈیا بھی پریشان ہے. تلاشی تو دبئی اور ابو ظہبی والے بھی لیتے ہیں. تم تو مسلمان ہو، تم مسلمانوں کی تلاشی کیوں لے رہے ہو؟ پتہ چلا ظالم سب کی نظر میں ظالم ہے، چاہے لا الہ کہتا ہو. ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمانوں کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں. یہ تو لا الہ کہتے ہیں، ان پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. ہر سوال ان سے کر لو، عزاداروں سے کر لو. نہ دبئی سے پوچھو، نہ شارجہ سے پوچھو، نہ ابو ظہبی سے، نہ مسقط سے، نہ کویت سے، نہ سعودی عرب سے. 52 ملک ہم ہی ہیں. ہاں ہم ہی ہیں 52 ملک. 52 ملک کبھی پدک تھا، وہی تو چھینا ہے. کبھی تو 52 ملک بن گئے. وہ ہیں ہم ہی، ہیں ہم ہی. انہیں معلوم ہے کہ اصل یہی ہیں. اسی لیے ہر سوال ہم سے پوچھ لو. تو ایک طرف تو کہا حسین کو شیعوں نے قتل کیا، لکھ دیا. غلطی ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے. جب مختار آیا تو کہا شیعہ تھا. کیسے پکڑے گئے؟ حسین کے قاتل شیعہ. مختار نے کس کو مارا؟ شیعوں کو. آپ کہہ رہے ہیں مختار بھی شیعہ، تو بتاؤ تو وہ شیعہ غلط تھے کہ مختار غلط تھا؟
بھائی آپ ذرا حساب کیجیے، ہسٹری پڑھیے، مختار پہ غصہ ہے، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا۔ ارے بھائی مختار نے تو اچھا کام کیا، امت کی مدد کی، شیعوں کو قتل کر دیا، وہ شیعہ جو کربلا میں ظلم کر رہے تھے اور امام حسین کو قتل، تو مختار کا ڈے تو عید میلاد النبی کے ساتھ منانا چاہیے، اس لیے کہ مختار شیعوں کا قاتل ہے۔ مختار کی برائیاں، مختار کی برائیاں، مختار کی برائیاں کر کے مسلمانوں نے یہ بتایا کہ حسین کے قاتل شیعہ نہیں تھے، بلکہ جو مختار کو برا کہہ رہے ہیں ان کے عقیدے پر حسین کے قاتل تھے۔ اب پڑھیے ایم اے کی ہسٹری کی کتاب، کراچی یونیورسٹی، ایم اے ہسٹری کی کتاب، کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، اسلام آباد، کتاب تو ایک ہی، ہاں بڑا تلبیس تھا، مختار شیطان تھا، یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ایم اے کے لڑکوں کو۔ کیا ایک تو ہسٹری پڑھی کون رہا ہے، سب تو کامرس اور سائنس میں لگے ہوئے، ایک آدھ بیچارے ہسٹری میں آ جاتے، کون پڑھ رہا ہے اب اردو اور ہسٹری، باہر جانا ہے، انگلش پڑھنا ہے، یہ کرنا ہوگا، بینک اتنے کھل رہے ہیں، ہسٹری کا کون سا ڈپارٹمنٹ کھل رہا ہے جو ہسٹری پڑھیں، اور وہ بھی انہیں پتہ غلط سلط ہے کس کو سبجیکٹ کو لے کے کرنا کیا، اب وہ کتاب لکھ دیتے ہیں تو وہ ضمیر اختر کے کام آ جاتی، چلو مجلسیں تو ہو جاتی ہیں، اس شعبے میں تو کام آ جاتی ہیں۔ تو ان کا بھائی وہ تو اہل بیت کا نام لے کے اٹھا مختار، تخت پہ بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اہل بیت کو نظر انداز کر دیا، تخت بھی نہیں دیا، اور اس کے بعد آخر میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر تو وہی آتی ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، میرے اوپر جبریل آتے ہیں، جو سمجھ میں آیا لکھ دیا، جو سمجھ میں آیا دیا۔ تحقیق کون کرے، تحقیق کون کرے، اور کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی؟ اچھا مختار نے بھی تفریح لے ہی لی، تفریح لے لی، مختار نے جو پرانے اسلامی نظام رائج تھے مسلمانوں کے مدینے سے لے کے کوفے تک، ان سب کا استعمال کیا اپنی حکومت میں، پائے تخت میں، ان کا بھائی سارے شعبے رہیں گے، پولیس کا محکمہ بھی رہے گا، لیکن ان کا بھائی ایک نیا شعبہ میں بناتا ہوں، اور وہ پولیس سے ہی منسلک رہے گا، وہ ہے پولیس کا خفیہ محکمہ، سی آئی اے، آئی ایس آئی، موساد، سی بی آئی، بانی مختار، ظاہر ہے اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ہیڈ ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح طریقہ اب تک رائج ہے، اور وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نام نہیں بتایا جاتا۔ اب کس کو معلوم سی آئی اے کا ہیڈ کون ہے؟ نہیں معلوم، بس یہ لفظ مشہور ہے، تو نام وام نہیں بتاتے، اس کی پہچان نہیں ہوتی، خفیہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ شعبہ مختار نے بنا دیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے عراق میں پھیل جائے، اور بس ہر آدمی یہ پتہ لگائے قاتل حسین کہاں چھپا ہے، اس کی ڈیٹیل، اس کا حلیہ، اور یہ اور اس کے سارا کا نام، خاندان، مکان، سچویشن، سڑک، تاکہ پولیس والوں کو وہاں پہنچنے میں آسانی ہو۔ خفیہ معاہدے نے خوب کام دکھایا تھا، اور وہ خفیہ ادارہ بڑی دل جمعی سے کام کرنے لگا۔ خفیہ ادارے کا جو باس تھا، ہیڈ تھا، اتفاق دیکھیے اس کا نام تھا محمد جبریل۔ اچھا جو خفیہ آدمی ہوتا ہے وہ ظاہر اپنے کو ظاہر تھوڑی کرتا میں کون ہوں، تو اب جو ظاہر میں آفیسر تھے مختار کے وہ تو سب موجود رہتے تھے، ایک آدمی روز دارالامارہ میں آ کے مختار کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اس سے مختار کی کانا پھوسی ہوتی رہتی، وہ مختار کے کان میں کچھ کہتا، مختار اس کے کان میں، تو وہ باتیں کوئی لوگ سن نہیں پاتے، اور لوگ پوچھتے بھی کہ یہ کون ہے، یہ کون مختار کے پاس آیا، یہ محل تک آ جاتا ہے، اس کو بلوا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون آدمی کیا ہے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا، جب وہ چلا جاتا
تو مختار کہتے دیکھو فلاں فلاں دیہات میں جاؤ، 25 آدمی لے لو، وہاں 4 آدمی چھپے ہیں قاتلان حسین، انہیں پکڑ کے لے آؤ، ادھر سے جانا، اس راستے سے جانا، ادھر سے گھیرنا، یوں کرنا اور یوں کرنا۔ دیکھو ان کے بھاگنے کا راستہ وہ ہے، اگر تم نے ادھر کے راستے پہ 2 آدمی نہیں کھڑے کیے تو پیچھے سے بھاگ جائیں گے، ادھر سے ایک پگڈنڈی ہے وہاں سے نکل جائیں گے، پورا نقشہ چارٹ بتا۔ تو لوگ کہتے امیر آپ تو محل سے نکلے ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ فلانے دیہات میں 4 قاتل امام حسین کے چھپے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے تو مختار بڑی لاپرواہی سے کہتے جبریل نے بتایا۔ ارے یہ مختار کی تفریح تھی، جبریل نے بتایا۔ جھوٹ کیسے بولے مختار؟ جبریل نے بتایا، جبریل نے۔ تو کوفے کے جوہلاء جو کربلا میں نبی کے نواسے کی عظمت نہ سمجھیں، ان کے لیے یہ جملہ جبریل نے بتایا ہے تو کیا بکیں گے؟ اچھا اب یہ دعویٰ کرنے لگا اس کے پاس جبریل آتے ہیں۔ سمجھ میں کسی کے آیا ہی نہیں کہ مختار نے کون سا محکمہ بنایا۔ ریسرچ کرو گے تو پتا چلے گا کہ مختار نے یہ کام کیا کیسے۔ اگر اسے حکومت بنانی ہوتی تو وہ عراق سے آگے بڑھتا، وہ ایران کو بھی قبضے میں کرتا، وہ مکہ مدینے کو بھی قبضے میں کرتا۔ اس کو تو کام اسی ایریے میں کرنا تھا جہاں جہاں قاتلان حسین چھپے تھے۔ اگر وہ عراق چھوڑ کر باہر گئے ہوتے ہندوستان تک تو مختار ہندوستان تک آتا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے قاتل ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، اس لیے کہ 64 ہجری میں مختار نے انتقام لے لیا۔ 61 ہجری میں واقعہ ہوا، 61 اس کے بعد 62 63 اور 64 3 سال کے اندر مختار نے تیاری کر کے انتقام لے لیا۔ تو ابھی زیادہ دور بھاگ نہیں پائے تھے قاتل، زیادہ دور نہیں بھاگ پائے تھے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ مختار کے لیے یہ بھی پریشانیاں تھیں۔ مختار جانتے سارے قبیلوں کو تھے، لوگوں کو جانتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن مختار کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ پائے تک نہیں چھوڑ سکتے۔ شجاعت تو بہت تھی، انہیں ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو مسلسل حملے کرے اور لوگوں کو مارے اور لشکر لے کے نکل جائے۔ پورے عرب میں تلاش کے بعد بھی ایسا آدمی کسی کو نہ ملتا، لیکن مختار کی نظر تھی کہ اگر عرب میں علی کی نظر میں کوئی شجاع تھا تو وہ مالک اشتر تھا۔ تو مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کا انتخاب کیا اپنے لشکر کی سپہ سالاری، اور جب دعوت دی ابراہیم بن مالک اشتر کو مختار نے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ، ابراہیم نے کہا مختار ہم کو تمہارے اوپر بھروسہ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ثبوت دو کہ تمہیں مدینے سے اذن حاصل ہے، ہم ان کے اذن کے بغیر تلوار نہیں نکالیں گے۔ ان کی کیا مرضی ہے، ان کی کیا مرضی، آیا وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ اقدام ہو، یہ خروج ہو، یہ جہاد ہو، یہ جنگ ہو۔ مختار نے کہا کہ ابراہیم تم خود جاؤ تصدیق کے لیے، تم خود جاؤ تصدیق کے لیے، اور بہتر یہ ہے کہ تم تصدیق کر کے آؤ۔ میں نے تو اپنے مولا سے یہ سنا ہے کہ ابو عبیدہ کا بیٹا جب تک یہ کام نہیں کر لے گا اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اب تمہیں اپنے نفس کے لیے یقین چاہیے تو امام وقت مدینے میں موجود ہیں، جاؤ۔ ابراہیم وفد لے کر گئے اور حضرت سید سجاد صلوات اللہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم یہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ کوفے میں مختار نے اپنی حکومت قائم کی ہے،
اور وہ قاتلان حسین سے آپ کے والد گرامی کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ ظاہر ہے کہ امام ہاں کہیں یا نہیں، حق تو ہے، اسلام کی شریعت کے مطابق انتقام لیا جا سکتا ہے، قرآن کے حکم کے مطابق انتقام لینا چاہیے، نہیں کر نہیں سکتے۔ ہاں کریں تو مختار جو کچھ کرے گا اس کی ذمہ داری امام پہ آئے گی، اور جہاد اسی وقت ہے کہ جب معصوم میدان میں موجود ہو، اس لیے کہ عدل ضروری ہے لڑائی میں۔ امام جا نہیں سکتے مجلسیں چھوڑ کے، امام کو معلوم ہے مختار کی لڑائی قیامت تک نہیں رہے گی، عزاداری کو قیامت تک آج کوئی چاہے جہاد کے لیے اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ جمع کر کے دکھائے، کوئی نہیں جائے گا۔ جائیں گے تو چھپ کے جائیں گے، چھاپا مار، یوں کھل کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ عزاداری کا معجزہ ہے کہ حسین کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ جناب سید سجاد کا کرم ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ذکر حسین سن رہے ہیں۔ امام نے جواب دیا کہ سنو، کوفے کے بازار میں ایک کالا غلام حبشی بازار میں کھڑے ہو کے کہے، غلام حبشی افریقہ والا یہ کہے کہ میں خون حسین کا انتقام لینے جا رہا ہوں، تو پورے عالم اسلام پر واجب ہے کہ اس حبشی کا ساتھ دے۔ دیکھیں مثال، چونکہ عرب والے حبشی کو سب سے حقیر سمجھتے تھے تو حقارت کی مثال میں حبشی کو لایا جاتا ہے۔ ایک عربی نا نہیں، اگر حبشی جس کو تم اچھا نہیں سمجھتے اپنے برابر کا اگر وہ بھی اٹھے تو اس کے پیچھے چلو۔ اب قول کا تسلسل دیکھنا چاہیں گے آپ کہ ایک علی جو کہتا ہے وہی دوسرا علی کہتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے کہا، پوچھا کہ استاد اور شاگرد دونوں میں مرتبہ کس کا بلند ہے اور کیسے؟ مولا علی نے کہا اپنے اوپر رکھے، کسی اور پہ نہیں، اپنے اوپر۔ کہ اگر ایک حبشی غلام مجھ کو 4 لفظ سکھا دے علم کے اور دوسرے وقت یہ کہے علی میں تمہیں بازار میں بیچنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے 4 لفظوں کے احسان کے بدلے بک جاؤں گا۔ حبشی غلام، یہ ہے علم کا مرتبہ۔ تو پتہ چلا خون حسین کا انتقام علم تھا، جہاد نہیں ہے، علم الہی ہے۔ اب علم الہی کو کون سمجھے؟ امام نے اشارہ کیا، کہا اس طرح کے جتنے بھی امور ہیں وہ ہم نے اپنے چچا محمد حنفیہ کے حوالے کر دیے، تم ان سے ملتے جانا، ان سے ملتے جانا۔ ابراہیم بن مالک اشتر حضرت محمد حنفیہ کی خدمت میں گئے اور مختار کا مسئلہ رکھا۔ حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے شجاع بیٹے گھر میں گئے اور ایک صندوق چلائے اور ابراہیم کے سامنے اس کا تالا کھولا اور اس میں سے ایک لپٹا ہوا کاغذ نکالا اور کہا ابراہیم یہ میرے بابا علی کا وصیت نامہ ہے اور اس میں مختار اور مختار کے ساتھیوں کی پوری فہرست ہے اور جتنے مختار کے ہاتھ سے ظالم مارے جائیں گے میں ولدیت کے اس میں سب کے نام لکھوں۔
مختار سے کہنا ہم مختار کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا امامت کو محفوظ رکھا گیا. علی کے بہادر بیٹے. اب سمجھ میں بات آئی. عباس کو ساتھ لے گئے, مسلم کو ساتھ لے گئے, حسین, سمجھے نا, سارے بھائیوں کو ساتھ لے گئے, ایک بھائی محمد حنفیہ کو چھوڑ دیا. پتہ چلا کربلا میں شہید ہونا ان کا کام نہیں تھا, بلکہ شہیدوں کے خون کا انتقام جو لے, صرف اس کی تھوڑی سی طرفداری کرنے کے لیے محمد حنفیہ کو زندہ رکھا. اور یہ جو ہم مختار کا قصہ مجلس میں سناتے ہیں, یہ کوئی ہمیں فخر نہیں ہے کہ ہم یہ سنائیں. یہ ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے جسے کبھی بھولیے گا نہیں. میسج یہ ہے, تقریر ختم ہو گئی. یہ میسج ہے مختار کا ذکر, ایک میسج ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر کربلا کے ظالم, جملہ ضائع نہیں کیجیے گا, کربلا کے ظالم زندہ رہ جاتے, پھلتے اور پھولتے, تو دنیا کہتی کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, اللہ ہوتا تو دیکھتا. مختار کا وجود توحید کا ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے ظالموں کا خاتمہ کر دیتا ہے, چاہے وہ کربلا کے ظالم ہو یا شیعوں پہ ظلم کرنے والے عیسائیت کے لوگ. ہر دور میں خاتمہ ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظالم پھلے گا اور پھولے گا. کہیں آسمانی فوج نہیں آ رہی, جسے چاہے اللہ مقرر کر دے. آسمانی بلائیں جب آئیں تو یہی سمجھو کہ آسمان سے آ رہی ہیں. اب زمینی فوج کا دور ختم ہو گیا, سمجھے؟ اب زمینی فوج نہیں لڑی, آسمانی بلائیں آتی. ارے دوہری پالیسی ہے, چپ کیا بیٹھے ہو. ایک طرف اشارہ ہے پاکستان کی حکومت کا کہ ان پہ میزائل گراؤ, دوسری طرف کہا جاتا ہے اب میزائل مت گرائیے. یہ روز کے اخبار کا کھیل ہے, تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو ہم بھی دوہری پالیسی اختیار کریں گے. ہم بھی کہیں گے مسلمانوں کو نہ مارو, لا الہ کہتے ہیں. سنتا کس کی ہے امریکہ؟ کس کی سنتا؟ کہاں سن رہا؟ خوش تھے سب, اوباما آیا ہے, سب بند ہو جائے گا, دوستی ہو جائے گی. انہوں نے کہا مسلسل اوباما کی نگرانی میں یہ بند نہیں ہوگا. امریکہ کی پالیسی 200 سال چلتی ہے, ایک دن کے لیے نہیں بنتی. پھر توبہ کریں یہ مسلمان کہ ہماری عزاداری پہ حملہ نہیں کریں گے, امام باڑوں کو جلائیں گے نہیں, بم نہیں پھینکیں گے, عزاداروں کو قتل نہیں کریں گے. توبہ کریں تو یہ ختم ہوگا. توبہ کریں, توبہ. پہلے مختار آتا تھا, تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں, نہیں ہو رہی. پہلے مختار آتا تھا, اب مختار کی ضرورت نہیں ہے. انتقام کہیں سے بھی آ سکتا ہے, آپ نہیں سمجھے. چوتھے امام کا لفظ معجزہ ہے, امام جو کہہ دے قیامت تک معجزہ. ایک حبشی غلام اٹھے اور انتقام لے تو اس کا ساتھ دو. اوباما حبشی ہے.
اور پھر دوسرا جملہ دے دوں. ارے امریکہ نے مسلمانوں کے صدام حسین کو مار کے کہا اب ہم حسین لاتے ہیں، حسین ایسا ہوگا. نہیں سمجھے؟ صدام حسین شیعوں کو مار رہا تھا، کم از کم باراک حسین شیعوں کو تو نہیں مار رہا، سادات کو تو نہیں مار رہا. اب کس کو مار رہا ہے ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا کسے مار رہا ہے. انکوائری کریں آپ، پورا انسائیکلوپیڈیا پڑھیں، کمپیوٹر کھولیں آپ. فلسطینی چھٹا خلیفہ یزید کو مانتے ہیں، مروان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بنی امیہ کی حکومت کو حق کہتے ہیں، حسین کی برائی کرتے ہیں کہ حق پہ نہیں تھے. اب اگر بم نہ برسے تو کیا ہو؟ اب جو فلسطینیوں کے ہمدرد ہیں وہ کمپیوٹر پہ اسے اپیل کریں کہ آئندہ سال سے محرم میں مجلسیں شروع کرو، تب اسرائیل کے عذاب سے بچو گے. ایک مرنے والے کا نام آتے ہیں، علی نام دکھاؤ، حسن نام دکھاؤ، حسین نام دکھاؤ. دیکھیے لبنان میں لڑائی ہو رہی تھی، نام آتے تھے بچوں کے، سب نام، مسجدوں کے نام آتے تھے، مسجد زہرا، مسجد علی گرائی گئی. فلسطین میں کوئی مسجد علی، مسجد زہرا گرائی؟ جبکہ لبنان میں امام باڑوں پہ بھی حملہ ہوا، اسرائیل نے کیا. فلسطین میں کہیں سننے میں آیا کسی امام باڑے پہ بم گرا؟ ہے ہی نہیں. لیکن جتنے عزت سے لبنان والوں نے لڑائی جیتی، لوگ تو مارے گئے، رہے تو عزت دار. وہ